مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، بے شک کل بروز قیامت دہشتوں، دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ آج کے سلسلے میں ہم آپ کے لیے کیا کیا تیار کر کے لائے ہیں۔ مگر سلسلے کی جھلکیاں دیکھنے سے پہلے اپنے فیس بک پر اسے شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ جو نئے ویورز ہیں وہ بھی جھلکیوں میں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جی دکھائیے کچھ شاعروں نے کلام لکھے اور تمنا کی کہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات گرامی کے تعلق سے ایک چیز خاص طور پر اس کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ صبر جمیل کی ڈیفینیشن۔ داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جانا، اس حوالے سے ابراہیم بھائی کچھ بیان فرمائیں۔ جان زندگی مدینے سے میسیج ہے کہ اگر چہرے اور ہاتھوں کا رنگ زرد پڑ جائے، مدینے جانے والوں۔ میرے والد صاحب کے ساتھ سروائیکل کے پرابلم ہے، برائے کرم اس کا علاج بتائیں۔ محبوب خدا کی مدنی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ منافقت جسے آپ کہہ سکتے ہیں، بہرحال سپلٹ پرسنالٹی کے بہت سے ڈائمنشنز ہیں۔ ایک گھوڑے اور ایک گدھے میں بحث ہو گئی۔ لاؤڈلی بولیے۔ کیا؟ نور و بنت نور۔ استاد کے حق کو والدین کے حق پر مقدم۔ تیری چوکھٹ پہ جو چلیں، ابھی میں پڑھنے والا تھا یہ شب جمعہ پڑھنے والے اور پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا۔ محمود بھائی خاص طور پر آپ نے یہ کیوں پڑھا؟ عاجز نوازیوں پہ کرم۔ ماشاء اللہ، جھلکیاں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کچھ میسیجز تھے اور پھر اس ہفتے ابھی سلسلے کے دوران ہی ایک میسیج آیا ہے کہ آپ نے تڑپتے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ تڑپتے آتا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نوٹ کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، یہ میرے لیے اسی طرح سے ایک میسیج یہ تھا کہ یہ گزشتہ ہفتے بھی آیا تھا، غالباً گزشتہ ہفتے ہی تھا اور واٹس ایپ کے تھرو بھی آیا تھا۔ میں نے ویسے آف ایئر میں آپ سے پوچھا تھا کہ ذہنی آزمائش میں گجرانوالہ کی ٹیم وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہے، کیا جواب دیں گے اس کا؟ دراصل گجرانوالہ کی ٹیم ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس دفعہ کچھ شہر چینج بھی کیے ہیں، اچھا، کہ دوسروں کو بھی موقع دیا جائے۔ تو گجرانوالہ کے قریبی کوئی شہر ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ شامل کیا ہوگا۔ تو گجرانوالہ والوں کو اجازت تھی اس بات کی کہ وہ وہاں پر قریب آ کر آڈیشن دے ٹھیک ہے، مدینہ، ٹھیک ہے۔ آئیے جو ہے وہ اپنا ایک میسیج یہ آیا ہے کہ آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے
جس میں یہ 5 لفظ آتے ہوں. اللہ اکبر. ہیں آسان مطلب یہ بظاہر آسان لفظ ہیں. کیا ہے؟ ظہر عصر مغرب عشاء فجر. ظہر عصر مغرب عشاء فجر یعنی پورے 5 نمازیں کا. اور یہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ مولانا حسن رضا صاحب کا جو ہے وہ کلام ہے، اس کا یہ شعر ہے. واہ. تو بہت اس بہانے مجھے بھی یہ جی پتہ چل جائے گا کون سا ایسا کلام ہے جس میں ہاں میں انشاءاللہ ڈھونڈتا ہوں، کرتا ہوں انشاءاللہ. سوچتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں. اچھا آپ نے لائیو بتا بھی دیا، مدد بھی آ سکتی ہے آ جائے گی، آ جائے بہت سارے گی، مدد کوئی وہ نہیں ہے. اچھا دوسرا ایک میسیج تھا کہ میرا نام امامہ فاطمہ یا امیمہ اصل میں انہوں نے اس میں لکھا. اچھا امیمہ بھی یا آتا ہے لیکن انہوں نے لکھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے لکھنے میں ان سے مسٹیک ہو گئی ہو. کہہ رہی تھی کہ مجھے کڈس مدنی چینل کے حوالے سے کمپلین کرنی تھی کہ مدنی چینل کے کارٹونز کا ٹائم جو ہے یہ بہت کم ہے، ٹائم جو ہے وہ بڑھا دیں. مدنی چینل کڈس کی کمپلین اور کڈس مدنی چینل کے اسٹوڈیو کے اندر جو ہے وہ، تو تھوڑا ہمیں خیال سے چلنا پڑے گا جن کی کمپلین ہے. بہرحال یہ اچھی یعنی ایک اچھا سائن ہے کہ لوگ ماشاءاللہ جو ہے وہ ٹائم بڑھانے کا تقاضا کریں. یہ ہاں یہ نہ کہا کریں کہ بھئی جو ہے وہ اپنا ہم ٹائم کم جو ہے وہ کر دیں، بڑھانے کا جو ہے وہ اپنا دعا کریں کہ ہمارا جو ہے نا وقت میں برکت بھی اللہ ایسی دے دے اور پھر اللہ کرے کہ وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ڈبل 12 گھنٹے کا کڈس مدنی چینل بالکل الگ سے آپریٹ جو ہے وہ ہو، وہ بس پھر گھروں کے اندر جو ہے وہ لگا رہے، بچے جو ہے وہ سیکھتے رہے. تو اب چونکہ کڈس مدنی چینل کارٹون کا تذکرہ ہوا تو آج ہم آپ کے لیے 2D اینیمیشن جو ہے وہ کلمہ طیبہ 5واں کلمہ جو ہے وہ اپنا اس میں سکھایا گیا ہے، وہ ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. آئیے بچوں، آج ہم آپ کو 5واں کلمہ سکھائیں گے. 5واں کلمہ استغفار یعنی مغفرت چاہنا. پہلے میں پڑھتا ہوں، پھر آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ. عمدا او خطأ سرا او علانیة. عمدا او خطأ سرا او علانیة. وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم. وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم. ومن الذنب الذي لا أعلم. ومن الذنب الذي لا أعلم. إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب. إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء اللہ. ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ. عمدا او خطأ سرا او علانية. وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم. ومن الذنب الذي لا أعلم. إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان اللہ. ما شاء اللہ. ما شاء اللہ. جی سید صاحب، کچھ خوشخبری وغیرہ ہے آج؟ کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا مجھ سے آج. ہاں، ایک تو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہر دفعہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ عبدالحبیب بھائی کو لائیں گے، عبدالحبیب بھائی کو نہیں لے کر آئے، تو اب آپ بتائیں. تو گزشتہ ہفتے تذکرہ ہوا تھا اور آپ کے ذمے یہ کام ڈل گیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ
میں عبدالحبیب بھائی کو اگلے ہفتے لاؤں گا یا ترکیب جو بھی مطلب آپ نے کہا تھا. تو ناظرین پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا عبدالحبیب بھائی کہاں ہے, نظر نہیں آ رہے. بات پوری بات کریں نا. اب میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر عبدالحبیب بھائی کراچی پہ ہوئے ٹھیک ہے اور کوئی تنظیمی مصروفیت نہ ہوئی تو ابھی دونوں چیزیں ہے ہی نہیں نا. صحیح ہے, تنظیمی مصروفیات بھی ہیں اور آؤٹ آف کنٹری بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس لیے نہیں لا سکا میں. نہیں لا سکا. باقی ارادہ انشاءاللہ پورا تھا کہ اگر عبدالحبیب بھائی کا جدول کراچی میں ہی ہوتا تو انشاءاللہ ضرور ان سے وقت دیتے, اور امید ہے کہ وہ شفیق ہے, ٹالتے نہیں. اصل میں کچھ دن پہلے ہی جو ہے مرکزی مجلس شورا کا الحمدللہ مشورہ ہو رہا تھا, وہ ختم ہوا. اب اس کے بعد عبدالحبیب بھائی کی روانگی ہو چکی ہے ملک سے باہر, تو دیکھیں گے انشاءاللہ جب جو ہے وہ اپنا عبدالحبیب بھائی کی ہو چکی ہے. سید صاحب کی 2 سپتمبر یوم دعوت اسلامی, اللہ اکبر. یوم دعوت میں امید ہے انشاءاللہ نیت کی ہے کہ امیر اہل سنت کے لیے اور دعوت اسلامی کے مبلغین کے لیے عمرے کی ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا کیا بات ہے. ہمارے ناظرین کے لیے بھی جو ہے وہ اپنا دعا بھی کر دیجیے گا, وہاں جا کر بھی کرتے رہیے گا, یہاں بھی جو ہے وہ اپنا کر دیجیے گا انشاءاللہ. چلیں خوشخبری آپ کو سنا دیں. ارے واہ, کیا الحمدللہ عز و جل. آپ مدنی چلیں گے ناظرین, آپ ہی کی فرمائش پر آپ بلکہ فرمائش کا دروازہ دستک ہوتی رہی, دروازے پہ دستک ہوتی رہی اور پھر دروازہ کھلا, ایسا کھلا کہ ماشاءاللہ آپ کی فرمائش پر سب سے پہلے عبدالحبیب بھائی کا اسٹوڈیو کلام آیا, اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے. آپ ہی کی فرمائش پر الحمدللہ مطلب بڑی خوشی ہو رہی مجھے بتاتے ہوئے کہ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد حسان صاحب کا الحمدللہ ایک کلام آڈیو ریکارڈ ہوا تھا پچھلے ہفتے, میں نے آپ کو بتایا تھا, اور اب اس کا ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے ہی سلسلے کے اندر آپ کو اس کی کچھ جھلک دکھاتے ہیں. اچھا, میں یہ بھی جو ہے وہ اپنا عرض کروں سید صاحب کہ آپ کو جب یہ اس کے ریکارڈ وغیرہ ہو گیا, اور تو گزشتہ ہفتے ہماری دل تو ہمارا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے سلسلے میں یہ کلام جو ہے وہ آن ایئر ہو, لیکن کوئی وہ نہیں تھا, فورس بھی نہیں تھا. تو ریکارڈنگ بہرحال ہو گئی اور طے ہوا کہ یہ جو فیضان اعلیٰ حضرت کا جو ذوق نعت کا جو فائنل ہے اس میں اس کا ٹیزر یہ کلام جو بھی آن ایئر ہونا تھا بہرحال وہ کسی وجہ سے اس میں نہیں ہو سکا. اچھا, پھر کل رات نگران شورا نے سلسلہ کیا واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی, اس میں مفتی حسان صاحب بھی خود بھی موجود تھے. اس میں یہ ٹیزر جو ہے وہ چلانا طے ہو گیا تھا اور چلنا تھا, لیکن اتفاق ہے کوئی بھی وجہ جو ہے وہ اپنا بنی نہیں چلا, لیکن گھوم پھر کر آخر ہمارے سلسلے میں ہی جو ہے وہ اپنا گیا. اب جس نے بھی جو ہے وہ اپنا یہ فرمائش کی تھی, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے ایک نیا کلام اور نیا نعت قوم کس طریقے سے یہ پڑھا گیا ہے, شوٹ ہوا ہے, اور یہ ٹیزر آپ دیکھیں پھر بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو کب دکھایا جائے گا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پتہ ہے کہ اکبر حسین بھائی, اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ بھائی دیکھیں مفتی صاحب کا پہلا کلام ہے, صحیح ہے, اور کلام بھی ماشاءاللہ پرسوز کلام ہے, حاضری مدینہ کی طلب پر کلام ہے یہ, اور امیر اہل سنت کا نیا کلام ہے لکھا ہوا. اور اس کے اندر آپ مفتی صاحب کے شہزادے کو بھی دیکھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی جو بھی دیکھ رہا ہے مفتی صاحب کو زیارت کرے یا ان کے شہزادے کی زیارت کرے تو ماشاء اللہ لفظ ضرور کہے, انشاءاللہ آپ کو اس کی برکت بھی ظاہر ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں مفتی صاحب کا نیا آنے والا پہلا کلام. جو عشق محمد میں آنسو بہائے وہ آنکھیں عطا کر دے پروردگارا, وہ آنکھیں عطا کر دے یہ جو ہے وہ اپنا دیکھیں الحمدللہ امیل سنت بھی مفتی صاحب سے محبت فرماتے ہیں, مفتی صاحب بھی امیل سنت سے محبت جو ہے وہ کرتے ہیں. اور یوں سمجھے کہ یہ یعنی مجھے اس وقت گفتگو کرتے ہوئے ڈر ہی لگ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ اس میں نہیں چلا تو میں بولتا رہا, پتہ نہیں ہمارے اس میں بھی بعضوں کا ٹیکنیکل پرابلم ہو جاتا ہے سسٹم وغیرہ کا, تو بہرحال چل گیا. اب یہ چلنا ہے کب, یہ آج انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مدنی مذاکرہ ہے ہفتہ, اور ویسے بھی آپ لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہوں گے, دیکھنا بھی جو ہے وہ چاہیے, اور بالخصوص خصوصیت کے ساتھ آج جو ہے وہ اپنا دیکھیں انشاءاللہ. آج اللہ نے چاہا تو مدنی مذاکرے میں یہ پورا کلام جو ہے وہ آن ایئر آپ نے یہ ریکارڈ کروایا, آپ کو اتنی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ آپ کے سلسلے کے ذریعے, تو جس نے یہ فرمائش کی ہوگی
ان کے دل کی خوشی کیا ہوگی؟ تو وہ نا اس خوشی کے اندر کوئی اچھی سی نیت پیش کریں کہ بھائی میں نے فرمائش کی تھی اور میری فرمائش پوری ہو گئی اور اتنی بہترین فرمائش پوری ہوئی ہے، تو میں کوئی ایسی دعوت اسلامی کے لیے دینی کام کرنے کی نیت پیش کروں کہ امیر رسول اللہ کو سنیں تو وہ بھی خوش ہو جائیں. ماشاءاللہ. اچھا، اب اللہ کرے کہ وہ مطلب ہمارے ساتھ ہوں اور ان کو پتہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے ہی مطلب سلسلے یہ ویور جو ہے یہ تو مستقل دستک دیتے رہے مستقل ویورز ہیں بھی. ایک نہیں، ایک سے زائد لوگوں نے بھی جو ہے وہ اپنا، جب ایک تو نواز بھائی ہیں، وہ مجھے یاد ہے ان کے میسیجز جو ہے نا مفتی احسان ان صاحب کے علاوہ جس نے بھی اگر یہ سب مل کے اجتماعی طور پر اچھی سی کوئی نیتیں پیش کریں کہ بھائی وہ مفتی صاحب بھی فرمائیں کہ بھائی میں نے جو کلام ریکارڈ کرا ہے اس کا مجھے یہ بھی فائدہ حاصل ہوا ہے. سبحان اللہ، اچھی اچھی نیتیں پیش کریں. آئیے ہم ایک سیگمنٹ سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں اور اس کا نام ہے امیر سنت کی ڈائری سے. تو وہ کچھ نہ کچھ یوں سمجھے کہ مدنی پھول وغیرہ سننے کو ملتے ہیں، اچھی باتیں جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں. آج امیر سنت کیا اپنی ڈائری سے ہمیں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. صبر جمیل کی ڈیفینیشن آپ نے یہ بہت بار سنا ہوگا. ہم دعاؤں میں بھی کہتے ہیں یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ تو یہ لکھا ہوا ہے، مصیبت زدہ صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت زدہ دوسروں سے پہچانا نہ جائے. یعنی اس پہ جس کے اوپر مصیبت آئی ہے نا تو وہ بعض اوقات منہ بناتا ہے. جیسے بوڑھا ہے، بیمار ہے، تکلیف میں ہوتا ہے بوڑھا تو ہنکارے بھرتا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں، جب تک یہ لمبے لمبے گہرے گہرے سانس لے گا پھر ہنس ہنس کر بات کرنا شروع کر دے گا. تھوڑا ہنکارے بھرے گا کہ میں تکلیف میں ہوں. اس طرح جس کو بخار چڑھا ہے آپ پوچھیں گے طبیعت کیسی ہے، رات بھر بخار میں پڑا تھا اب کچھ اترا ہے. اس کے کہنے کی ضرورت تھی تو ٹھیک ہے، ہوتی نہیں عام طور پہ. ایک مریض کو میں دیکھنے گیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، اچھا خاصا صحیح بولتا ہوں میں، وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا اچھا خاصا. جس سے میں گھسا نا اس نے پڑھا لکھا تھا، میں بیچارے کے بعض اوقات مت ماری جاتی ہے، ایک دم لیٹا نے چادر اوڑھ لی. میں نے کہا یار یہ ڈرامہ تو میں نے دیکھ لیا ہے. میں نے زبان سے نہیں بولا، دل میں بولا میں نے دیکھ لیا ہے. یہ نہ کرا ہوا ہے مطلب. تو صبر جمیل یہ کہ مصیبت زدہ پہچانا نہ جائے کہ اس پر کوئی مصیبت بھی آئی ہوئی ہے. چہرہ بھی اس کا پہلے کی طرح نارمل ہو، باڈی بھی نارمل ہو، الفاظ بھی نارمل ہو، تذکرہ بھی نہ ہو بلا ضرورت، ہے نا. تو یہ صبر جمیل جو کہ ہے بہت مشکل، ہم لوگوں سے رہا نہیں جاتا. ماشاء اللہ. سید صاحب سے اشعار بھی پوچھ رہے ہیں. ایک میسیج آیا ہے کال سینٹر کے واٹس اپ نمبر کے تھرو ہمیں، وہ یہ ہے کہ خاک مدینہ سے علاج عبدالحبیب بھائی نے بتایا تھا وہ چلا دیں. تو اب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس سلسلے میں عبدالحبیب بھائی نے یہ گفتگو کی تھی. اگر آپ پروگرام کا نام، ایپیسوڈ وغیرہ، تاریخ وغیرہ بتا دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے نکالنا آسان ہو جائے گا. اب ہم جو ہے وہ چلتے ہیں. آپ کو ابھی چونکہ ذوق نعت کا فائنل جو ہے وہ ہوا، ذوق نعت پروگرام جو ہے وہ ہوا، لیکن الحمدللہ آپ کی فرمائشوں کا سلسلہ اس حوالے سے پہلے بھی جاری تھا، اب بھی جو ہے وہ جاری ہے، اور کچھ چیزیں تو ہم نے اپنے سلسلے کا حصہ جو ہے وہ بنا لی ہے. اللہ نے چاہا تو جب تک ذہنی آزمائش آتا ہے اس وقت تک کافی سارے آپ کے جو ایسے سیگمنٹس وغیرہ آپ نے جو کہے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس وقت تک چلتے رہیں گے. تو آپ ہمارے سلسلے کو جو ہے وہ دیکھتے رہیں. آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک مقابلہ ہوا تھا اشعار کا، وہ اشاروں کے اندر، تو وہ اس کی جو ہے وہ فرمائش کی گئی تھی. اس میں کیسے نعت خواں اسلامی بھائیوں نے اشارے کیے تھے اور سمجھایا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. آپ دونوں کو تو نظر نہیں آ رہا، کیمرے میں بھی دکھائیے گا. یہ شعر ہے، آئی صاحب دیکھ لیا آپ نے، ناظرین نے بھی دیکھ لیا. چلیں ابھی میں پڑھنے والا تھا یہ. چلیں بھائی آپ سمجھائیے یہ کون سا شعر لکھا ہوا ہے. آپ بولتے جائیے شمیم بھائی، عمران کیا سمجھ آ رہا ہے؟ یہ اسکرین بند کر دیجئے. پہلے خبر تھا، ہونٹ نہیں لائیں گے، صرف اشارے. ڈنک، ہاں، ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں، کیسے پھر قبر میں بچھو کے ڈنک آہ سہوں گا یا رب. ہاں
کیا کہتے ہیں؟ یہی شعر ہے؟ بالکل تقریباً صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ، زبردست. یہ شعر ہے، ناظرین نے دیکھ لیا؟ یہاں بھی بند ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے نا. دیکھ لیا بھائی اقبال بھائی؟ ناظرین نے دیکھ لیا. چلیں جی سمجھائیے حضرت. یہ شعر ہے، آپ ہونٹ نہیں لائیں گے، صرف اشارہ کریں. آپ کہتے رہیے کیا سمجھ آ رہا ہے. میں ان کو بھی سمجھا سکتے ہیں. میرے ہونٹوں پہ نام میں میرے ہونٹوں پہ ہو نام محمد، میرے دل میں ہو یاد مدینہ. کچھ تو سمجھ آ رہی ہوگی نا، وہ بولتے جائیں. میرے ہونٹوں پہ ذکر محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر محمد. آگے نہیں سمجھ آ رہی. میرے دل میں ہو یاد مدینہ. میرے ہونٹوں پہ ذکر محمد اور کافی ٹائم اللہ مجھے اللہ میں قفل مدینہ لگا دے. تقریباً پہنچ گئے ہیں. ذکر محمد. شعر میں بتا دیتا ہوں، یہ آپ پہنچ تو گئے، وہ سارے الفاظ بول دیے ہیں. شعر یوں ہے، آپ ہی بتا دیجئے. اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر محمد، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ. شعر سمجھا دیے، شاید آپ وہ شعر یاد نہیں آپ کو لگتا ہے. چلیں بہرحال ان کا جواب بھی درست مان لیا جاتا ہے. ناظرین کو بھی دکھا دیں. دیکھ لیا؟ چلیں آپ کے پاس ٹائم ہے اللہ تقریباً 1 منٹ. اللہ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. دیکھ لیا آپ نے؟ ناظرین نے دیکھ لیا؟ سمجھائیے. آپ نے ہونٹ نہیں ہلانے، اشارے میں سمجھانا ہے. بہت پیارا شعر. آپ دونوں میں سے کوئی بھی جواب دیں گے. عرفان و حکمت کا گویا سمندر، فتح و رضا کا بریلی چلا. آپ ہونٹ نہیں لائیں. تم وہ تم بریلی چلا. آپ ہاں نہ کر دیں. آپ بھی جج کریں کیا کریں. وہ تم مدینہ پورا اشارہ کر. حضرت کا لبوں پہ نام ہے، ڈر جاؤں اسی حال کی گلی. اشارے بہت سارے کر لیے، کہیں بھی قریب بھی نہیں پہنچ رہے. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. چلیں جی آپ تشریف لائیں. شعر کون سا ہے زاہد بھائی پڑھ لیں. ناظرین نے تو دیکھ لیا ہے، آپ لوگ دیکھیں کون سا شعر ہے. بہت پیارا شعر ہے. جو تیرے در سے یار جو تیرے در سے یار در بدر یوں ہی خوار پھرے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرے گئے. ماشاءاللہ. اکبر حسین بھائی فیس بک پر بھی SMS کا اور فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہے. حمزہ یاسین اوکاڑا سے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروگرام کی برکت سے کتنے لوگوں کے مشورے لیے جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور پھر اتنے اچھے طریقے سے فرمائشیں پوری بھی کی جاتی ہیں. اسی کی برکت سے آج ماشاءاللہ مفتی صاحب کا ہم نے کلام سنا، اور یہ سننے کا موقع شاید اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو نہ ملتا.
اللہ پاک اس پروگرام کو مزید ترقی عطا فرمائے اور جس طرح امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ چاہتے ہیں اس طرح پروگرام کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ابھی سلسلے کے جب یہ چل رہا تھا کلپ تو سید صاحب سے گفتگو ہوئی تو آپ نے بتایا کہ وہ جو انہوں نے مولانا حسن رضا صاحب کے کلام کا شعر کہا ہے ظہر عصر مغرب عشاء فجر, تو سید صاحب ان کو ملا جو ہے وہ اپنا نہیں ہے. تو اب یہ عرض ہے کہ آپ شعر پوچھا کریں نا تو ساتھ میں شعر لکھ بھی دیا کریں. اب یہ چونکہ گزشتہ سلسلے میں ایس ایم ایس کے تھرو جو میسیجز آئے تھے ان میں تھا تو اس میں شعر نہیں تھا, تو مجھے لگا کہ اتنے وثوق کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے تو ہوگا آسان اور یہ سب پڑھ دیں گے. تو بہرحال ان کو بھی ملا نہیں ہے, تو اب آپ آئندہ سلسلے کے لیے جو ہے وہ میسیج کر دیں تو ہم اس کو آئندہ سلسلے میں شامل کر لیں گے. آئندہ اتوار تو آئندہ ہفتہ تو یہ سلسلہ نہیں ہوگا لائیو نگرانی شورا کا, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس وقت لائیو بیان ہونے والا ہوگا, شروع ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا 3:30 بجے کے آس پاس. سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. ابھی چونکہ ذوق نعت سلسلہ تھا اور اس میں ایک جمعرات کا دن تھا, اس میں فیضان اعلیٰ حضرت ہوتا تھا, اس میں اعلیٰ حضرت کی سیرت اور دیگر چیزوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی. اس میں عبدالحبیب بھائی جو ہے وہ آئے تھے اور انہوں نے کچھ کلام جو ہے وہ کیا تھا اور بڑی زبردست اشعار وغیرہ کے حوالے سے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کلام کون سے جو ہے وہ اپنا ہے, تو اس کا تذکرہ کچھ نہ کچھ ہوا اور کچھ اشعار بھی پڑھے گئے. وہ کیا گفتگو ہوئی تھی آئیے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. کچھ شاعروں نے کلام لکھے اور تمنا کی کہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائیں, مگر کچھ کلام ایسے جن کے بارے میں ہم تک یہ اطلاع پہنچ چکی کہ یہ کلام بارگاہ رسالت میں مقبول ہیں, جس پر لکھنے والے کو انعام ملے. ہاں, تو اس میں امام بصیری کا قصیدہ بردہ شریف, پھر اسی طرح حضرت امام جامی کا سبحان اللہ وہ کلام تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجرا, کیونکہ اس پر تو آپ کو یہ بشارت ملی نا کہ اگر جامی میرے روزے پر آ گیا تو مجھے اس سے ملنے کے لیے باہر آنا ہوگا. پھر اعلیٰ حضرت نے جب یہ کلام لکھا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, اور اس کا مقطع کیا ہے, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, وہی عاجزی والی بات, تجھ سے کتے ہزار پھرتے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتی آنکھوں سے دیدار عطا فرمایا. چوتھا کلام میں ریکمنڈ کروں گا کہ جو ہو سکے دربار رسالت میں آپ کو جا کے پڑھنا ہے, اور وہ ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کا اسک میں ترا دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری, کیونکہ یہاں بھی ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وادی حبرہ میں دیدار نصیب ہوا. تو یہ 4 وہ عظیم کلام ہیں. اور پھر ماشاءاللہ ایک کلام امیر اہل سنت کا ہے جس کے بارے میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عاشق رسول کو زیارت ہوئی تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ الیاس قادری کو کہنا کہ میرے روزے پر آ کر مجھے یہ کلام سنائے, شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے, ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے. تو میری کبھی کبھی یہ کوشش ہوتی ہے, آپ کی پلے لسٹ میں 5 کلام میں جا کے روزے رسول پہ پڑھتا ہوں اپنی طرف سے, 2 اشعار سنا دیں تو حضور اچھوں کے صدقے لے کر آیا ہوں جو ان پر کرم ہوئے تھے, کوئی حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیں. تو یہ 4-5 کلام وہ ہیں جو گویا دربار رسالت میں پسندیدہ کلام ہیں. آپ 2 اشعار سنا دیں, اس کا مقطع سنا دیں, طرز میں نابی سنائیں, لکھ کے لے جائیں. تو اچھوں کی نقل اچھی ہے کہ یہ ان پر کرم ہوا تھا ان کلاموں کی برکت سے. تو سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. مدنی بھائی آئے ہوئے ہیں, 2-3 اشعار سنا لیں اس کلام کے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے سے یار پھرتے ہیں جو تیرے سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ماشاء اللہ. یہ مجھے اچھا وہ پتہ چل گیا کہ یہ کلام جو ہے نا
بالخصوص وہ جب عبداللہ نے بتایا کہ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، یہ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ سرکار کی بارگاہ میں جا کے 2-4 اشعار ارے کیا پورے برکت کے لیے انشاءاللہ پڑھوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا سید صاحب، ایک میسیج تھا کہ پچھلے ہفتے انعام جیتا تھا آپ کا بدنی چینل سے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ؟ بہرحال یہ اپنی ایک عوامی اصطلاح ہے، جیتا تھا جو ہے وہ، تو ہم تو تبرکات وغیرہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں قرآن اندازی میں۔ تو بنت امیر حسین ہے مظفر آباد سے، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسرا بھی یہ بتا دوں کہ وہ جو سارے تحفے روانہ کرنے کے لیے تیار کیے ہوئے تھے، بارش ہو گئی سے نہیں بھیج سکے۔ ہو اچھا، کہ وہ جو لے کے جاتا نا، انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ تبرکات ہے نا تو تھوڑا اس کو روکیں، بارش جہاں یہ جانے نا جن ایریوں کے اندر وہاں بھی بارشیں چل رہی ہیں، صحیح ہے۔ تو اب تھوڑا سا اس پہ میری معذرت قبول یوں کر لیں کہ اب آپ کو میرے جانے تک، آپ کو مسجد واپسی آنے تک انتظار کرنا پڑے گا، اور آپ ہو سکتا ہے وہاں سے اور بھی کچھ لے آؤ انشاءاللہ، نیت ہے۔ چلے ماشاء اللہ، کامیابی عطا فرمائے۔ اشعار وغیرہ بھی سید صاحب سے پوچھنے ہیں، لیکن کچھ دکھانا بھی ہے، دکھاتے بھی ہیں، اور سید صاحب سے اس کو فل کرواتے ہیں۔ ہم اوپر کی لائنوں کا کہتے ہیں، سید صاحب نیچے لگے رہتے ہیں لائنیں پر کرنے میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج نیچے کی لائنیں پر کرتے ہیں یا اوپر والی پہلے کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کیا دکھاتے ہیں۔ جی واہ، میم ہے اس میں، کیا بات ہے، یا ہے اس میں؟ میں نے ایسے نہیں بولا کہ آپ کو ہم اوپر والی کہتے ہیں اور آپ نیچے والی لائنوں میں الف ہے اس میں؟ الف ہے؟ میں نے کہا نا نیچے کی لائنیں جو ہے وہ الف بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ احمد رضا۔ پہلے آپ نے کیا لگایا تھا؟ یا، جو ایک رہ گیا وہ لگوا دو۔ تو یہ الف اور امام بھی بن سکتا ہے یہ امام، لیکن آگے پھر مکمل نہیں ہو رہا۔ نہیں، اگر امام ہوتا تو آپ نے تو الف کہا نہیں ہے نا، وہ بھی نہیں ہے نا، میں یہ طرز کر رہا ہوں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، الف اور یا تو نہیں ہے، وہ ایک جو رہ گیا وہ لگا دو، ہو سکتا ہے لگ جائے۔ راہ ہے اس میں؟ نہیں مانو ہماری، کرو بھائی نیچے کی اب لائنیں فل، ہم کچھ اشارے دے رہے ہیں تو۔ واو ہے اس میں؟ یو میں آخر میں بھی آ رہا واو۔ را بھی نہیں ہے۔ میم تو یہی کی تھا نا اس کے اندر، اگر ایک سے زائد ہو تو لگا دیتا۔ صحیح ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ واو بھی نہیں ہے، واو تو آ گیا ہے۔ دال ہے اس میں؟ دال نہیں ہے۔ غلطیاں اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کر بھی دیں گے تو کون سے نمبر کٹنے، لیکن اشارہ جو ہے وہ اپنا کیا ہے، اشارہ جو ہے وہ سوچنا، آپ کو سوچ کے رکھنا چاہیے۔ نہیں، میں ہے سوچ میں عرض کر رہا ہوں کہ کیسے جو ہے وہ ایکسپلین۔ لام ہے اس میں؟ لام، جی 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 جی۔ اب دیکھ اشارے کے بغیر پوچھ رہا ہوں میں۔ اچھا ہاں، ہا اس میں، ہا۔ اللہ اللہ اللہ، زو ہے، زو، لوح محفوظ، فا بھی لگا دے اس میں۔ یہ آپ بتاؤ ذرا کیا ہے، یعنی کیسے آپ کو؟ نہیں، میں کچھ باتیں نا وہ عبداللہ بھائی فرماتے ہیں کہ سیکریٹ ہی رہنی چاہیے۔ اچھا، یعنی اس سے آپ کے میں مقام کا اندازہ لگاؤں؟ نہیں، یہ بھی نہیں لگا۔ پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں، میں کچھ آپ کو اس طرح سے کچھ بولنا چاہ رہا تھا، آپ نے میری شاید زبان کی لپسنگ سے پہلے سے ہی یہی سمجھے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ چلیں جی، آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، اور
وہ کلام یہ ہمارے عظیم بھائی نے پڑھا ہے، مصطفیٰ خیر الورا، سرور ہر دو سرا ہو. ماشاء اللہ. فیس بک پر ویسے تو فرمائشیں بہت ساری آتی رہتی ہیں، لیکن ایک یونیک فرمائش آئی ہے اور وہ میں سمجھ نہیں پایا ہوں کہ وہ کیا ہے. آپ مجھے اگر سمجھ پائیں تو بتائیں، سمجھائیں مجھے. کہہ رہے ہیں کہ اکبر حسین بھائی آپ عبدالحبیب بھائی سے عرض کریں کہ وہ ذہنی آزمائش سیزن 16 میں پرانے والے عبدالحبیب بن کر آئیں. پرانے والے عبدالحبیب سے کیا مراد ہے؟ جوان بن کر آ جائیں یا مطلب داڑھی اب سفید ہو گئی ہے؟ کیا کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا. آپ یہ میسج ان کو ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے کہ پرانے والے کس طرح سے جو ہے مطلب پہلے کیا انرجیٹک تھے، اب تھوڑی انرجیٹک میں کمی آئی ہے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ آج بھی عبدالحبیب بھائی کا جو ہے نا یہ وہ خود ہی چونکہ فیس بک والے ہیں نا، تو یہ تو اس وقت آپ کو بتا بھی سکتے ہیں کہ ان کی کیا مراد ہے. اور باقی وہ آپ نے یوم دعوت اسلامی کا جو ہے وہ کہا کہ اس پر بھی اراکین شورا اور وہ پرانے والے جو ہے وہ اپنا حلیے میں آئیں. تو اتفاق سے کل رات مغرب کے بعد یوم دعوت اسلامی کے حوالے سے الحمدللہ ٹرانسمیشن کیا کرنی ہے، کیا ہونی ہے، اس پر نگران شورا کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ تھا. آج ہو سکتا ہے کہ آپ مدنی خبروں میں وہ دیکھ بھی لیں گے کلپ. کل تو نگران شورا کا اللہ نے چاہا تو رات بیان ہوگا. ہاں، پیر کو جو ہے وہ اپنا اسپیشل ٹرانسمیشن نگران شورا جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں، اور مطلب اس کی بہرحال تیاریاں بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ اپنا شروع کی ہیں. تو اب دیکھیں کہ کس طرز کی جو ہے وہ اپنا لے کر آئیں گے. منگل کو بھی جو ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ ہوگا انشاءاللہ.
سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. آپ کو ایک روحانی علاج و استخارہ پروگرام کے اندر ایک چہرے اور ہاتھوں کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جائے تو اس کا روحانی علاج انہوں نے جو ہے وہ پوچھا تھا. آئیے وہ کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. میسیج ہے کہ اگر چہرے اور ہاتھوں کا رنگ زرد پڑ جائے، اس سے متعلق کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں، اور نیک رشتے کے لیے دعا بھی کر دیں. اللہ پاک نیک صالح رشتے نصیب فرمائیں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ چہرے اور ہاتھوں کا رنگ زرد پڑ جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اچانک یا تو طبیعت کی وجہ سے یا بعض اوقات کھانے پینے میں ایسی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے رنگ جو ہے نا وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، چہرے کا جسم کا زرد پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی کیفیت آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے کسی کے ساتھ ہو جائے نا تو 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ مریض پر دم بھی کر دیں، پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں، اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے یہ جو کیفیت ہے نا یہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. اپنے معمول کے مطابق وہ شخص اپنی کیفیت میں آ جائے گا. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. تو 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ دم بھی کرنا ہے اور پانی پر دم کر کے بھی پلانا ہے. ماشاءاللہ یہ کلپ آپ نے دیکھا. آئیے اب آپ کو، چونکہ ذوق نعت پروگرام کے اندر مختلف قسم کے سیگمنٹس تھے، ان میں سے ایک سیگمنٹ تھا غور سے دیکھیں. اس میں نعت خوانوں کی لپسنگ جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے. ہمارے جو اسلامی بھائی آئے ہوئے تھے جن کے درمیان کلام چلا کے، ہاں کلام، تو وہ کیا کلام جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں وہ ان سے پوچھا جاتا ہے. تو کیسے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا، انہوں نے کیا بتایا، اس میں کون سے کلام پڑھے گئے، آئیے دیکھا تھا. بعض ویژول سے بھی بندہ پہنچ سکتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. نعت کے علاوہ منقبت بھی آ سکتی ہے. ہاں بھائی روک دیں، آپ پہنچے یا چلنے دیں؟ کہیں پہنچے؟ کوئی قریب کوئی لفظ اس کا، ہاں لاؤڈلی بولیے. کیا نور بنت نور؟ نہیں، نور تو نہیں تھا، کچھ اس سے ملتا جلتا تھا. ہاں جی شاہ صاحب نہیں پہنچے؟ ہاں عثمان بھائی آپ بھی نہیں پہنچے. ٹیم اے پوائنٹ نہیں لے سکی اس بار. نعت سنیے کون سی ہے؟ ماشاء اللہ ہمارے مدنی رضا بھائی یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی اس کے پڑھنے والے ہیں. بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے، ویری گڈ. اور پوائنٹ نہیں ملے انہیں. اب چلتے ہیں ٹیم بی کی طرف. کیا یہ پوائنٹ لے پاتے ہیں اس بار؟ جان پاتے ہیں کون سا کلام ہے؟ ان کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ راؤنڈ ہے یہ. دکھائیے. پہنچ گئے تو آپ پھر بتا دیجئے. الصبح بدا من طلعته واللیل دجا. آپ کہہ رہے ہیں الصبح بدا من طلعته. کون کون ان کا ساتھ دے رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں گے یہاں والے جو ہیں. کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا. چلیں جی سنائیے کون سا کلام ہے یہ. 5 پوائنٹ ملیں گے اگر صحیح جواب. الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من ماشاء اللہ زبردست. کنفیوژن یہ تھی کہ الصبح بدا من طلعته کلام میں تو اشفاق بھی ساتھ تھا، تو یہ اس میں تو نہیں ویڈیو میں دکھ رہا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ والا؟ تو یہ ہے کہ جو ایک ہمارا کلام ہے جس میں اردو اشعار بھی ہیں، اس میں فقیر بھی ساتھ ہے، اور ایک ہم نے ریلیز کیا تھا جو صرف عربی الفاظ کے ساتھ ہے، عربی اشعار کے ساتھ، وہ حاجی عبدالحبیب صاحب نے الگ ریکارڈ کرایا تھا. تو یوں یہ کلام دونوں پڑھے ہمارے چینل پہ. ٹیم اے سے اگلی ویڈیو میں سوال کریں گے. دکھائیے ان کے لیے دوسری ویڈیو. چلیں جی پھر حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب پہنچ گئے اتنی جلدی 5 سیکنڈ میں. جو وہ بول رہے ہیں وہ بتانا ہے بھائی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی.
اچھا جی کنفرم جی, بہت جلدی کر رہے ہیں آپ, جلدی سے باہر نہیں ہو جائیں. دکھائیے بھائی کیا صحیح کہا ہے انہوں نے. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب. ماشاءاللہ انہوں نے صحیح جواب دے دیا اس بار, زبردست. اگلا سوال ٹیم بی سے بوائز کی ٹیم, آخری سوال. اس سیگمنٹ میں 2 سوال ہوتے ہیں. دیکھیے اب کس کی ویڈیو ہے, کس کی نعت ہے. پھر گنبد خضرا, نور عالم مدنی, کیا پڑھ رہے ہیں بتائیے. آئے ہائے ہائے, اتنا واضح ہے یہ ہونٹ کہ کوئی بھی پہنچ جائے. گنبد خضرا کے فضاؤں میں بلا لو. صحیح کر لیں اس کو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. ماشاءاللہ آپ نے لگتا ہے جواب صحیح دے دیا. اسکرین پر دکھائیے کیا تھا یہ کلام, سنائیے. گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو, پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو, پھر گنبد خضرا. ماشاءاللہ انہوں نے بالکل صحیح جواب دے کر, دونوں جواب صحیح دے کر 10 کے 10 پوائنٹ حاصل کر لیے. بوندیا لگ کا رحمت کی جی, یہ آپ نے جو پوچھا تھا نا مجھ سے. ہاں میں نے ایک شعر آیا ہے, یہ اکاڑا سے میسیج ہے. اب میرے کو چونکہ اشعار آتے نہیں ہیں تو وہ لکھنے میں بھی جو ہے وہ لکھا ہوا, تو میں نے آپ سے ہی جو ہے وہ پوچھ لیا, یعنی میں نے آپ سے آپ کو نقل بھی کروا دی. یہ کیا ہے, لگ کا رحمت, یہ لفظ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یہ. ٹھیک ہے, ظاہر و پاس سے ادب رکھو حوث جان. اس کلام اس کلام کا ٹھیک ہے. تو یہ جس میں یہ لفظ آتا ہو نا, یہ آپ نے سنانا ہے. پھر ایک میرے عشق, یہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے. اور ایک شعر سنانا ہے جس میں اجالا آتا ہو. تو یہ کافی سارے دیکھیں یہ جو نا بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بہت سارے اشعار میں آتے ہیں. تو جس نے کوئی شعر نہیں بتایا تو آپ جو چاہیں سنا دیں, وہ قبول ہی قبول ہے. تو آپ اب ایک ہم فرمائش چلا رہے ہیں, اس کے بعد آپ کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں. آپ کو ایک محمود بھائی نے کلام جو ہے وہ پڑھا ہے, نہیں بلکہ اس سے پہلے آپ کو ایک یہ کلام سناتے ہیں. ذوق نعت میں ایک اسلامی بھائی نے پڑھا ہے وہ, اور یہ ہے کہ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا, حج پر بلانا یا رسول اللہ. میں یہ دیکھتا ہوں ماشاءاللہ کہ یہ ذوق نعت سلسلہ ہو یا ذہنی آزمائش ہو, آپ کو ماشاءاللہ بہت ساری فرمائشوں کا مل جاتا ہے, آپ کو زیادہ ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا. الحمدللہ میں تو یہ نہیں آپ کو یہ بولوں کہ پورے سال کا ہوم ورک مل جاتا ہے, یوں سمجھ لیں. ہاں یعنی یوں سمجھے کہ جن دنوں میں یہ چل رہا ہوتا ہے نا سیزن ان کا, تو الحمدللہ ہمارے سلسلے کی بھی رونق جو ہے وہ اپنے ایک لگی ہوئی ہوتی ہے نا. اس کے اندر کلام بھی ہوتے ہیں, سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ بس ایک میسیج تو میں نے آپ کو بتایا نا کچھ عرصہ پہلے آیا تھا کہ ان کا میسیج تھا کہ اگر کوئی بھی میسیج نہ کرے, لیکن ہم ہی آپ کو اتنے میسیج فرمائشوں کے کر دیں گے کہ ہم ہی جو ہے وہ پورا سلسلہ آپ کا چلانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. تو آپ کو جو ہے وہ کلام سناتے ہیں کہ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ. یہ استغاثہ ہے سرکار کی بارگاہ میں. آمین. ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ, بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ, بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ. رہے ہر سال میرا نہ جانا
ये पाक हो आखिर ठिकाना या रसूल अल्लाह। नजर भर कर शाबान देख लो फिर रूबते खज़रा। नजर भर कर शाबान देख लो फिर रूबते खज़रा। खुदा सबब कोई बनाना या रसूल अल्लाह। खुदा सबब कोई बनाना या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या कलाम माशाअल्लाह पढ़ा, बहुत अच्छा तनवीर भाई थे माशाअल्लाह। सैयद साहब कुछ माइक उठा लें, कुछ अशार सुना दें। चलें इंशाअल्लाह। तड़पते जी। ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं, बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया। बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया। लक्का रहमत। सूखी जाती है उम्मीदें गुरबा की खेती, सूखी जाती है उम्मीदें गुरबा की खेती, सूखी जाती है उम्मीदें गुरबा की खेती। बूंदियाँ लग आए रहमत की बरस जाने दो, बूंदियाँ लग आए रहमत की बरस जाने दो। मेरा इश्क, मेरे इश्क, मेरे इश्क नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल। तू ही जानिबे मदीना, मेरे इश्क मुझको ले चल। तू ही जान
جانب مدینہ. آئیے آپ کو ایک حکایت سناتے ہیں، اور رکن شورا حاجی امین صاحب نے یہ سنائی تھی، واقعہ سنایا تھا، اور ایک پروگرام ہے اب میں کیا کروں اس کے اندر. آئیے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی جنگل میں ایک گھوڑے اور ایک گدھے میں بحث ہو گئی. موضوع کیا تھا؟ موضوع یہ تھا کہ گھوڑے نے کہا کہ آسمان کا جو رنگ ہے وہ نیلا ہے، جبکہ گدھے کا کہنا تھا کہ آسمان کا رنگ کالا ہے. دونوں میں سے کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. بات بڑھ گئی، تکرار زیادہ بڑھ گئی، تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، شیر کے پاس چلتے ہیں. ہمارا بادشاہ ہے اور یقیناً وہ ہماری بات سن کر کوئی اچھا مناسب سا فیصلہ کر ڈالے گا. دونوں شیر کے پاس پہنچے، معاملہ بیان ہوا. شیر نے دونوں کا اسٹیٹمنٹ لیا، اور اسٹیٹمنٹ وہی تھا کہ گھوڑے کا کہنا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ آسمان نیلا ہے، جبکہ گدھے کا کہنا تھا کہ نہیں، میں کہتا ہوں آسمان کالا ہے. اب شیر نے جب دونوں کی بات سنی تو کہا کہ بات جو ہے وہ گدھے کی درست ثابت ہے، لہذا گھوڑے کو جیل بھیج دیا جائے. اب گھوڑا بڑا حیران ہوا اور بہت ہی افسردہ سا چہرہ کر کے بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ بات تو بڑی ناانصافی کی ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ آسمان کا رنگ کالا ہے، جبکہ صاف ظاہر ہے کہ آسمان تو نیلا ہے. آپ نے آخر اتنی ناانصافی والا فیصلہ کیوں کیا؟ بادشاہ نے کہا کہ بات تو مجھے بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے، لیکن تمہیں جیل اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم نے آخر گدھے سے بحث کیوں کی. جی ہاں، بات سمجھنے کی ہے کہ ہم جن سے بحث کر رہے ہیں وہ ہیں کون، کس لیول کے. عمر کا تقاضا، صحبت کا تقاضا، علم کا تقاضا، یہ سب وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے بندے کی پرسنالٹی بنتی ہے. ایک انسان جب کسی سے بات کرتا ہے تو وہ بات کرنا اس بات کو شو کرتا ہے کہ اس کی گیدرنگ کیسی ہے. عام طور پر ہم یہ باتیں بچوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن سچی بات ہے بوڑھے بھی کسی طرح کم نہیں ہے. جی ہاں، مرد بھی دیکھیں، عورتیں بھی دیکھیں، جوان بھی دیکھیں، اور جوان لڑکے دیکھیں، لڑکیاں دیکھیں، بچے دیکھیں، کہ ہم بعض اوقات کسی بات کو جب بحث و مباحثہ لیتے ہیں تو وہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اگر سچی بات ہے گھر کی مثال لیں تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. خاندان کی بات کریں تو خاندان والے اس طرح کے بحث کر کے آپس کے رشتے توڑ دیتے ہیں. جی ہاں، آپ کہیں گے جناب ہماری اتنی پرانی دوستی ہے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، یاد کریں کتنے دوستوں کو آپ نے اگر آج اپنے آپ سے دور کیا ہوگا تو اس کی ایک وجہ بحث بنی ہوگی. ماشاء اللہ. آئیے آپ کو ایک ویسے تو کلام ہے وصف رخ کا کیا کرتے ہیں. یہ محمود بھائی نے ابھی ذوقینات میں آئے تھے، یہ کلام پڑھا تھا، پھر اس کے بعد اس کی کچھ وضاحت انہوں نے پوچھی تھی کہ اب یہ کیوں پڑھتے ہیں، تو اشفاق بھائی نے اسی دوران نے وہ میسیج آیا کہ عبدالحبیب بھائی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا میں نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا. میں عبدالحبیب بھائی کو حضرت تفنن وہ پیش کروں گا کہ شاید وہ خود مسکرائیں گے. وہ جی اچھا، یہ دونوں ہم ایک ساتھ چلائیں گے یہ کلپ، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو جو ہے وہ بھولتے نہیں. ہاں، دوسرا جو کوئز آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اس کے بغیر ہم نہیں جانے دیں گے. تو دکھائیں اسکرین پر آج دوسرا لفظ ہم بطور کوئز سید صاحب سے کیا پوچھ رہے ہیں. جو چاروں غلطیاں کرنے کے باوجود بغیر اشارے کے پہنچنے کی کوشش کریں گے. اچھا، واو، ہم نے پہلے ہی لگا دیا ہے.
جیم ہے اس میں؟ لگائیں نیچے والی لائن میں اضافہ کریں. یہ دال ہے نا سامنے؟ جی واو 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 ہے یہ. جی جی واو. ایل سی ڈی نا ذرا سے وہ تو ڈسٹرب ہو رہی ہے. اچھا اچھا. میرے خیال میں وہ ابھی آپ نے خود تو بولا موسم ہے، یوں ہے وہ ہے، تو چلتا ہے، چلا لیں. واو ہے. میم ہے اس میں؟ نیچے والی لائن بالکل چاہ رہی ہے کہ وہ نہ جیم ہے نہ آپ میم ہے. ہاں فل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ چاروں کھانے جو ہے نا شاید آج فل کریں گے. پھر اس کے بعد پانچ اوپر کے پانچوں چاروں اوپر بھی 4 ہی ہے نا، 5 نہیں دیکھیں رہ گئے نا. ہاں نہیں، نیچے کے اب 2 رہ گئے تو وہ آپ پہلے فل کر دیں گے. میم بھی نہیں، جیم بھی نہیں. یعنی شاید کوئی لفظ اوپر ایڈ کرنے سے پہلے نیچے کے فل کر دیں گے. اچھا ایسا ہے. الف ہے اس میں؟ ہیں الف. یہ تو دیکھیں یہ تو ہوتا ہی ہے. چلیں یہ لگا دیں الف. نہیں الف واو یا وغیرہ کو تو آپ چھوڑ دیا کریں. اس کے علاوہ اب جو بقیہ لفظ ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو آخری لفظ ہے نا اس کی طرف عام طور پر لوگوں کا مطلب جاتا نہیں ہے. عمومی طور پر وہ حرف لفظوں کے آخر میں بہت کم جو ہے وہ ہوتا ہے. ناظرین بتانا چاہے تو بتا سکتے ہیں. الف آ گیا اس میں، جیم نہیں ہے، میم نہیں ہے. ہاں اس میں ہاں ہے. ہاں کون سا ہاں؟ ہاں یا ہاں دونوں میں سے جو بھی ہو لگا دیں. چلو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ دونوں میں سے کوئی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. لگائے غلط. اللہ اکبر، ان کے آپ ہم سے کھیل رہے ہیں. ایک میسج آیا کہہ رہے ہیں کنواں تو نہیں ہے کنواں. ویسے یوں دیکھا جائے تو واو الف کے بعد تو جو ہے وہ بنتا ہے، وہ ہے، لیکن کنواں نہیں ہے. کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا کرائٹیریا یہ ہے، ہم کوئی نہ کوئی مقدس چیز، مقدس نام، اس طرح کی چیزیں. کنواں ویسے تو ایک نارمل کنواں ہی ہے، لیکن ہم جو چیزیں لاتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی دینی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے. اس میں مبارک چیز اجوا بھی بنتی ہے، لیکن آپ نے اس میں کہا کہ نہ ہا ہے نہ ہا ہے. ہاں میں نے وہی کہا نا. ورنہ یہ اجوا بھی بنتا تھا. جی جی، جتنی دیر آپ کر رہے ہیں نا اتنی دیر میں تو جو ہے وہ نہ جیم ہے اس کے اندر. ہاں دال ہے اس میں، دال. دال نیچے کی لائن پور کریں. یہ ایک سواری کا نام ہے. کاف ہے اس میں. اللہ یہ ہوتا ہے نا ماشاء اللہ. ہائے ہائے. سین. سواد. ہاں حمزہ آتا ہے اس کے آخر میں. اچھا اس میں حمزہ آتا ہے. لگا دے پھر حمزہ. اللہ. قصوہ، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جو تھی اس کا نام تھا قصوہ. چلیں جی آپ کو وہ کلام جس کا میں نے کہا تھا وہ سناتے ہیں اور اس کی وضاحت. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں. وصف ان کا کیا کرتے ہیں، شمس و شمس و ضحا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مد ہو ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مد ہو ثنا
प्यारे छुप गए तेरी ज़िया में तारे छुप गए तेरी ज़िया में तारे अम्बिया और सब महारे अम्बिया और सब महारे तुझसे ही नूर लिया उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी जिनसे दरियाए करम है जारी जिनसे दरियाए करम है जारी जोश पर आती है जब गम खारी जोश पर आती है जब गम खारी इश्ने सैराब हुआ करते। महमूद भाई, खास तौर पर आपने ये क्यों पढ़ा, क्या वजह थी इसको चूज किया आपने? आपका फेवरेट कलाम है? जी जी, आपने कहा ना कुछ आला हज़रत के कलामों में से अपना फेवरेट कलाम कुछ पढ़े। जी जी, तो ये आपका फेवरेट है? सहन में भी यही आया उस इसके फेवरेट होने की क्या वजह है, खास तौर पर कुछ? क्योंकि आला हज़रत के कलाम तो पढ़ता था बचपन से, ये ज्यादा पढ़ता था। अच्छा, और आप सुना ज्यादा भी पढ़ते थे इसलिए? हाँ, खुद ज्यादा सुना भी था। इसमें ऐसा क्या है खास, कुछ बताएंगे? है कुछ अशार भी है कुछ... मुझे यूँ लगता है कि इस कलाम में जितने मौजज़ात का एक साथ जिक्र है वो शायद दूसरे कलामों में कम है, दूसरे में भी है, उसमें है कुछ बंदा मिलने को करीब है हजरत कादिर गया। इस कलाम में भी 4-5 अशार मौजज़ात पर हैं, और इस कलाम में भी वो है ना, हाँ यही करती हैं चिड़ियाँ फरियाद, ये एक हो मौजज़ा। गया, यही से चाहती है हिरनी दाद दूसरा, वाह। इसी दर पर शुतराने नाशाद, ऊँट वाला, शुतर कहते हैं ऊँट को, ऊँट का जी। तो ये 3 मौजज़ात तो यही हो गए, यही हो गए। सुभान माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम है, अच्छा भी लगता है। उंगलियां पाई, उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, जिनसे दरियाए करम है जारी। सुभान अल्लाह। 4 हो गया। माह शक गश्ता की सूरत देखो, कांचते मेहर की रजत देखो। 6 हो गए। ये 6 हो गए। मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ। अब ये नाम मोहम्मद का देखिए कितना प्यारा, हज़रत लब पे आ जाता है जब नाम चला। फिर मदीने की हवा जब सबा आती है तैबा से इधर खिलखिला पड़ती है कलियां यकसर, फूल जामे से निकलकर बाहर रुखे रंगी की सना। वाह वाह वाह, फूल निकलते हैं गुंचे से, तो आला हजरत इसका एक इश्क वाला सबब बता रहे हैं कि जो फूल निकलते हैं वो दर हकीकत मदीने वाले के चेहरे की तारीफ करने के लिए निकलते हैं। सुभान अल्लाह। और भी बड़े प्यारे अशार कलाम में, बहुत ज़्यादा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये आपने वजाहत भी सुन ली, और ये वही प्रोग्राम था जिसके अंदर जो है वो क्वार्टर फाइनल स्टूडियो में कुछ हुआ था। वक्त जो है वो कम है, एक कलाम आपको जो है वो सुना देते हैं अशफाक भाई का। अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा। अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा, है घर मकान से बाला मीठे नबी का रोज़ा, है घर मकान से बाला मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे उला से आला। कैसा है प्यारा प्यारा
یہ سبز سبز گنبد کیسا ہے پیارا پیارا، یہ سبز سبز گنبد کتنا ہے میٹھا میٹھا، میٹھے نبی کا روضہ کتنا ہے میٹھا میٹھا، میٹھے نبی کا روضہ عرش اولی سے اعلیٰ، فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روضہ، خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روضہ، عرش سب کہہ دیجئے عرش اولی سے اعلیٰ، میٹھے مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، کس لیے؟ حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولی سے اعلیٰ، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن، کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روضہ، کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولی سے ماشاءاللہ۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، تو ہم قرآن دازی طرف نہیں ہے، ہو چکا، اب آپ قرآن دازی کی طرف قرآن دازی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی قرآن دازی جو ہوگی وہ تبرکات کے لیے ہوگی، دوسری قرآن دازی انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے ہوگی، جن کے تبرکات نکلے ہیں اب تک جس سلسلے میں بھی نکلے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد روانہ کر دیے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان تبرکات میں کچھ اضافہ بھی ہو جائے۔ سبحان تو اللہ۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو جائے گا، تھوڑا صبر کریں انشاءاللہ الکریم۔ آئیے قرآن دازی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک شعر آپ کی طرف تھا، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اجالا۔ چلیں جی، قرآن دازی کا نیا انداز ماشاءاللہ۔ لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ مدینہ ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ یہ بنت محمد عتیق، ڈبل جو ہے وہ اپنا بنت محمد عتیق ہے۔ اب یہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے کیا نام ہے۔ اگلی قرآن دازی دکھائیں، ماہنامہ فیضان مدینہ والی۔ یہ نام بھی بتا دیں کہ کیا نام تھا نا اکبر حسین بھائی کو۔ بنت محمد عتیق ہی ہے، ٹھیک ہے۔ سنجر پور، ٹھیک ہے۔ مدینہ دکھائیں بھائی، اس کا بھی بتا دیں کیا ہے۔ بنت نور خان واہ کینٹ، ٹھیک ہے۔ یہ کسی پرابلم کی وجہ سے نام نے ڈبنگ ہو رہی ہے، لیکن بہرحال نام یہی ہے، مجھے ایسے کنفرم اللہ نے چاہا تو آئندہ نہیں، اس سے نیکسٹ ہفتے انشاءاللہ جو سلسلہ ہوگا اس کو لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل